ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے. ایک بات سنیے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت کے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. اگر اس اسم اعظم سے انسان دعا مانگے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. لہذا حکم خداوندی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے تم مانگو. تو جب نام لے کے مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت جلدی جوش میں آتی ہے. تو یہ عاجز وہ نام پڑھے گا، طریقہ سن لیجئے کہ یہ عاجز مثلاً پڑھے گا الرحمن یا اللہ، تو آپ خاموشی سے سنیں گی. جب یا اللہ کہہ لے گا تو اس وقت آپ سب بھی یا اللہ کہیں. چونکہ آپ سب ایک ہال میں ہیں اور ارد گرد دور دور تک کسی مرد کا نام و نشان ہی نہیں، تو آپ اونچی آواز سے بھی کہہ سکتی ہیں. یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے بچہ اپنی ناراض ماں کو منانے کے لیے امی 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 کہہ کے روتا ہے، تو ماں کا دل فوراً تڑپتا ہے اور وہ بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو اللہ کی بندیاں بھی جب اللہ 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 کہیں گی تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. تو یہ سارے نام اسی طرح پڑھے جائیں گے کہ یاجد پڑھے گا الرحیم یا اللہ، تو اس کو تو آپ نے سننا ہے. پھر اس کے بعد ایک آواز سے آپ نے یا اللہ کہنا ہے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے، میں اپنے رب کو پکار رہی ہوں. بچہ جب روتا ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے پھوپھی دیکھ رہی ہے، خالہ دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بس رونے سے کام ہوتا ہے. آپ بھی جب اللہ اللہ کہیں تو ارد گرد کو مت دیکھیں کہ آپ کے قریب کون بیٹھی ہوئی ہے. بس آج دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے اپنے رب کو آج منا کے اٹھنا ہے. رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں، نہیں جانتے ہمارا نام بخشش کیے ہوئے میں شامل ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہم اپنا نام شامل کروا لیں اور اپنے اللہ سے اپنی زندگی کے اچھے فیصلے کروائیں. اب سب دعا مانگ لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ،
الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواحد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے کریم، آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں سے درگزر کر دیجئے۔ اللہ ان کمزوروں کو ایک کمزور قوی کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج سخی کے دروازے پر حاضر ہیں، بندے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ہمیں گناہوں سے پاک فرما دیجئے، ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، دین میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اے کریم اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں،
من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا، اے اللہ جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مولا ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اے کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی تو دامن پھیلائے ہیں ہماری جھولیوں کو بھی بھرپور فرما، اے کریم آقا ماں بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے تو وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اللہ ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجئے، نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجئے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے، اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے کو ہے، اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی، اللہ ہم نہیں جانتے ہمارا نام بخشش کیے وہ میں شامل ہوا ہے یا نہیں، مگر آپ اگر رحمت کی نظر فرما دے تو ابھی شامل ہو جائے گا، اللہ بخشش فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بخش دیجئے، رحمت کر دیجئے، اے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اے کریم زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، آپ ہی نے تو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکی نہ دو، اے اللہ ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو جھڑکی نہ دے، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، آپ ہمیں جھڑکیے نہ دیجئے، اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے، اللہ رحمت فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگ رہے ہیں عطا کر دیجئے، امیدوں کو پورا کر دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ اعتکاف والے اپنے گھروں سے بیوی بچوں ماں باپ سے دور یہاں آ کر آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، امید لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، میرے مولا گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ نیک ہو یا بد ہو، میرے مولا مسافر بھی ہیں متکف بھی ہیں روزے دار بھی ہیں، رحم کر دیجئے اللہ رحم کر دیجئے اللہ رحم کر دیجئے اللہ رحم کر دیجئے، اے کریم رحم فرما دیجئے، اللہ آج کی محفل میں بخشش فرما دیجئے، اللہ دل کی نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے، نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے، اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، تصفیہ فرما دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، میرے صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، اپنی کریمی کا صدقہ عطا کیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ عطا کیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ عطا کیجئے، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے، دنیا دار لوگ چل کے آنے والوں کا لحاظ کر لیتے ہیں، اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، اے اللہ لحاظ فرما لیجئے، نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے ہمیں بچا لیجئے،
100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے میرے مولا، گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، اگر ہمیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی تو آپ کو تو دوستی کرنی آتی ہے، اللہ آپ ہم سے دوستی فرما لیجئے، گناہگاروں سے، خطاکاروں سے اللہ رحمت فرما دیجئے، دوستی فرما لیجئے۔ اے کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، آپ ہی نے ارشاد فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، اللہ ہم برے ہیں، آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیں۔ اے میرے مولا، عید سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجئے، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ میرے مولا، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، پرائی بکری کو کون گھاس ڈالتا ہے، میرے مولا ہم کہیں نہیں جا سکتے، آپ ہی کا در ہے، آپ ہی کو منانا ہے۔ اے مہربان آقا، مان جائیے، راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے وہ بندے جن کو آپ نے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما لیا، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم، لٹے پٹے مسافر پر تو لوگ بھی ترس کھا لیتے ہیں، ہمارا حال وہی ہے، ہم نے جو اعمال کیے شیطان نے ریا کے ذریعے ضائع کروا دیے، حسد کے ذریعے ضائع کروا دیے، لٹے پٹے بندے بیٹھے ہیں، میرے مولا کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں پیش کرنے کے قابل ہو، میرے مولا زندگی کا ایک دن ایسا نہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو، ندامت کے سوا کچھ نہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اللہ رحمت کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جن مستورات نے معتکفین کے لیے کھانے بنائے اور افطاریاں سحریاں بھیجی، اللہ ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما۔ جو مستورات باقاعدگی کے ساتھ دروس میں آتی رہی، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو بچیاں شادی شدہ ہیں ان کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، خامدوں کے دلوں میں ان کی محبتیں عطا فرما، خامدوں پر مہربان فرما۔ اے اللہ جو اپنی ساس سسر کی وجہ سے پریشان، ان بچیوں کی پریشانیوں کو دور فرما اور ایسے ساس سسر کو ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا جو اپنے قرضوں کی وجہ سے پریشان، مرضوں کی وجہ سے پریشان، ان کی بھی پریشانی کو دور فرما۔ اور میرے مولا ہم اپنے نفس کی طرف سے پریشان، اے اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما اور اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا، علم کے نور سے سینوں کو منور فرما۔ بقیہ زندگی کے جو دن ہیں اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔